عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں مدینہ میں سکونت پذیر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کے ستونوں کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات کرائی، یعنی بھائی بھائی آپس میں بنوایا۔ ہر مہاجر کے حصے میں کوئی انصاری آیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ فوجی دستوں کی نقل و حرکت شروع ہوئی۔ نئے معاشرے میں اقتصادی، تعلیمی اور تربیتی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اسلامی حکومت کے ایک اہم ستون تھے۔ مشورہ، رائے اور مال میں کوئی بخیلی نہیں کی۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ نمبر 1، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور غزوہ بدر۔ جب مسلمان غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ عنہا چیچک کی بیماری میں مبتلا تھی، لیکن اس کے باوجود جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے قریش کے تجارتی قافلے کو چھیڑنے کے لیے نکلنے کا حکم دیا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم کی تعمیل میں جلدی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کے لیے ان کو گھر پر محترمہ صابرہ و طاہرہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہے۔ جب مرض بڑھ گیا اور موت کے آثار نمودار ہوئے، اس حالت میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جب کہ موت نے انہیں گھیر رکھا تھا، اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر میں مشغول تھے اور اپنی ہمشیر زینب رضی اللہ عنہا کی دیدار کے انتہائی شوق میں بےتاب تھیں، جو مکہ میں تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسوؤں کے ساتھ ان پر ٹکٹکی لگائے ہوئے تھے، یعنی نگاہ لگائے ہوئے تھے، اور جیسے غم سے دل پھٹا جا رہا تھا۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ موت کو لبیک کہا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں صحابہ کرام کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ میں مشغول تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ لوگ آپ کے پاک جسم کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان روانہ ہوئے۔ آپ کے شوہر عثمان رضی اللہ عنہ غمگین پیچھے پیچھے چلتے۔ جب جنازہ بقیع پہنچ گیا تو آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ کو دفن کر کے جب لوگ واپس آ رہے تھے تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر فتح و نصرت کا مژدہ جاں فزا یعنی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی اور مشرکین کے قتل و قید کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ مسلمانان مدینہ کے چہروں پر فتح و نصرت کی ان خبروں سے خوشی امڑ آئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، لیکن رقیہ رضی اللہ عنہا کے فراق کا غم چھپا نہ سکے۔ مدینہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کی خبر ملی۔ آپ بقیع تشریف لے گئے۔ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے بخشش و غفران کی ان کے لیے دعا کی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے بزدلی یا راہ فرار اختیار کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ اہل بدعت کا زعم باطل ہے، اور نہ ان کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی۔ جو فضیلت اہل بدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں میدان بدر میں حاضری کی وجہ سے حاصل ہوئی، وہ فضیلت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہوئی، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کی طرح روانہ ہوئے تھے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کے لیے ان کو واپس کر دیا تھا۔ لہٰذا آپ کا بدر سے پیچھے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ مقرر کیا، اور اس طرح آپ اہل بدر کے ساتھ مال غنیمت، فضیلت اور اجر و ثواب میں شریک رہے۔ عثمان بن
عبداللہ بن محیب سے روایت ہے کہ ایک شخص مصر سے حج کے لیے آیا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بدر سے غائب رہے اور شریک نہ ہوئے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، لیکن بدر سے ان کا غائب ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ کی زوجیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں جو بیمار تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں بدر میں شریک ہونے والے کے برابر اجر و ثواب اور حصہ ملے گا۔ ابو وائل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وجہ سے پیچھے رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ہمارے لیے حصہ مقرر فرمایا، اور زائدہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ مقرر کیا تو گویا وہ شریک رہا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بالاتفاق بدری صحابہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بدر میں شریک ہونے کا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد میں کس طرح سے انہوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حقہ پڑھنے اور امت تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔